خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: آفا کیا بھلا حکم الجاہلیہ، فیصلہ جاہلیت کا، یبغون وہ چاہتے ہیں، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، حکمن فیصلہ کرنے میں، لقوم واسطے اس قوم کے، یوقنون جو یقین رکھتی ہو. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، الیہود یہود کو، والنصارى اور نصارہ کو، اولیاء دوست، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء دوست ہیں، بعض کے، ومن یتولہم اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے، منکم تم میں سے، فإنہ تو بے شک وہ، منہم انہی میں سے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو. فَتَرَ الَّذِينَ پس تم دیکھو گے ان لوگوں کو، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، یسارعون وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فیہم ان میں، یقولون وہ کہتے ہیں، نخشا ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا کہ پہنچے گی ہم کو، دائرہ کوئی گردش، مصیبت، فعسى اللہ تو امید ہے کہ اللہ، ان یأتیا لے آئے، بالفتح فتح، او امر یا کوئی فیصلہ، من عنده اپنے پاس سے، فیصبحوا تو وہ ہو جائیں، علی ما اسروا اوپر اس کے جو انہوں نے چھپایا، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، نادمین نادم ہو کر، یا نادم ہونے والے، یعنی فیصبحوا نادمین تو وہ ہو جائیں نادم ہونے والے یا ندامت اٹھانے والے. تفسیر: افحکم الجاہلیت یبغون کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی یہ علماء آپ پہ دباؤ ڈال کر آپ سے کچھ منوانا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں، تو آپ ایسا کیوں کریں؟ کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون اور اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے میں اچھا کون ہو سکتا ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو. یعنی جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے وہ اللہ ہی کے فیصلوں کو قبول کرتے ہیں. یہاں پر جاہلیت کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ لفظ اسلام کے مقابلے پر بولا جاتا ہے. اسلام سراسر روشنی ہے اور جاہلیت اندھیرا ہی اندھیرا. اسلام سے پہلے کا زمانہ دور جاہلیت کہلاتا ہے. اسلام نے آ کر علم دیا، روشنی دی.
جس نے دنیاوی زندگی میں بھی لوگوں کی رہنمائی کی اور آخرت کے بارے میں بھی لوگوں کو گائیڈ کیا، نجات کی راہیں دکھائیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا اسلام کو چھوڑ کر جاہلیت کے طریقے اختیار کیے جائیں؟ کیا حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کیا جائے؟ علم کو چھوڑ کر لا علمی والے فیصلے ہوں؟ حالانکہ اللہ کے فیصلے سب سے بہترین فیصلے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جاہلیت کا لفظ جہالت سے ہے۔ جہالت کس کو کہتے ہیں؟ لا علمی کو، یعنی وہ کام، وہ طور طریقے جو لا علمی میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کیا ہے اسلام؟ ان دو میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسلام اسلام ہے، جاہلیت جاہلیت۔ اسلام روشنی ہے، علم ہے، جاہلیت جہالت ہے، اندھیرا ہے۔ تو زندگی کے وہ تمام معاملات جس کے بارے میں اسلام کی رہنمائی موجود ہے، اور پھر انسان اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے یا پھر معاشرے کے رسم و رواج کو فالو کرے یا اسلام کے علاوہ کچھ اور چاہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہو، تو یہ سب کچھ جاہلیت ہے، خواہ جدید جاہلیت ہو یا قدیم جاہلیت ہو۔ حدیث میں آتا ہے ابغض الناس الی اللہ عز وجل ثلاثۃ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض تین قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، وطالب دم امرئ بغیر حق، اور کسی کا ناحق خون چاہنے والا، یعنی بے وجہ کسی کو مارنا چاہنے والا۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر حدیث میں جو حصہ ہمیں چاہیے وہ کیا ہے؟ اسلام میں جاہلیت کے طریقے چاہنے والا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اسلام لا کر دور جاہلیت کے فیصلے، طریقے، رسم و رواج اور کام کرنے والا، چاہنے والا، ایسا شخص اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا اور اس کو مکمل کیا۔ سورۃ المائدہ میں ہی آپ نے پڑھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ جب نعمت تمام ہو چکی، دین مکمل ہو چکا اور دین کی رہنمائی بھی موجود ہے، ذرائع بھی موجود ہیں، ان سب کو چھوڑ کر انسان جہالت کی زندگی بسر کرے، جہالت کے طور طریقے اختیار کرے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ چلیے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے، اسلام میں ہوتے ہوئے کون سے ایسے کام ہیں جو دور جاہلیت والے کر رہے ہیں؟ سوچئے ذرا۔ اس میں ہم سوچنے کا طریقہ یہ رکھیں گے کہ دور جاہلیت میں، چلیے ویسے تو جاہلیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن اسلام سے پہلے کے دور کو ہی صرف لے لیتے ہیں، اس میں کیا کچھ ہوتا تھا۔ دور جاہلیت میں مثلا جو بات آپ سب کو معلوم ہے، نمبر 1، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، کرتے تھے نا؟ آج تو نہیں کرتے لوگ۔ جدید جاہلیت میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ الٹرا ساؤنڈ سے معلوم کرا کے اگر بیٹی ہے تو ابارٹ کرا دیتے ہیں اور ماڈرن کہلاتے ہیں۔ ہے تو وہی جاہلیت، کچھ فرق نہیں اس میں اور اس میں، بلکہ یہ زیادہ سنگ دلی کی بات ہے۔ وہ تو کسی کو پتہ بھی چل جاتا تھا اور اب تو خاموشی سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ چلیے اور کیا ہوتا تھا دور جاہلیت میں؟ عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، پڑھ چکے نا آپ پیچھے سورۃ النساء میں۔ آج کیا ہو رہا ہے جدید جاہلیت میں؟ آج بھی مسلمان ہوتے ہوئے بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ ہے یا اسلام کا؟ دور جاہلیت کے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے سال ہر سال جنگیں کرتے۔ آج کا جدید انسان کیا کر رہا ہے؟ مذہبی سطح پر، سیاسی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر سب سے زیادہ بڑا ایشو اخبار کا روز کیا ہوتا ہے؟ کون سی خبریں زیادہ پسندیدہ ہوتی؟ جنگوں کی۔ ہر لیول پہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ جو جتنا زیادہ ترقی یافتہ ہے اتنا ہی زیادہ لڑنے میں تیز ہے، اور سب ترقی اسلحے کی ترقی شمار ہوئی۔ قبائلی علاقوں میں آج بھی بسا اوقات ایسی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں جو حیرت ہوتی ہے کہ مثلاً اگر کسی شخص نے ہارن دے کے رستہ مانگا اور رستہ نہیں دیا اور اوورٹیک کر لیا غلط طریقے سے، تو اس پر گولیاں چلنے لگتی۔
دور جاہلیت میں لوگ شرک کرتے تھے، سب سے بڑا اندھیرا، شرک اندھیرا ہے نا. اور آج بھی ہم دیکھیں کہ شرک کے مختلف قسمیں ہیں. وہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کے نام کے نذرانے دیتے. آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے قبروں پہ نذرانے چڑھاتے ہیں. یہود کے اندر جب جاہلیت تھی تو وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ دین کی بات بتاتے ہیں ان کی جان کے درپے ہیں. دور جاہلیت میں خصوصاً عربوں کا دل پسند مشغلہ اور انٹرٹینمنٹ شعر و شاعری تھی. ان کے ہاں بڑی بڑی مجلسیں جمتی، حتیٰ کہ حج کے موقع پر بڑے بڑے میلے لگتے اور باقاعدہ تیاری سے لوگ آتے اور شعر و شاعری کی مجلسیں ہوتی. آج آپ دیکھیں کہ ہم بھی پڑھ لکھ کر سب سے زیادہ ہماری توجہ کس پر ہے؟ تعمیری کاموں کی طرف کم ہے اور شعر و شاعری کی مجلسوں میں دلچسپی زیادہ ہے. ستاروں سے حال معلوم کرتے تھے، فال گیری کرتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ ہم بھی پیچھے نہیں ہیں. قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم دور جاہلیت کی سج دھج مت دکھاتی پھرو، یعنی اپنی زیب و زینت کو مت عیاں کرو کہ یہ تو جاہلیت کا طریقہ ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم اپنی زیب و زینت کو کھلے عام نمایاں کرتے ہیں. ماڈرن ہونے کا کانسیپٹ یہ ہو گیا کہ جتنا مختصر لباس ہو، جتنا تھوڑا کپڑا بدن پر ہو، اتنے ہی آپ زیادہ ترقی یافتہ ہیں. لیکن اسلام اس کو دور جاہلیت کی یاد قرار دیتا ہے. اس زمانے میں بھی عورتوں پر ظلم ہوتا. اگر ان کا شوہر فوت ہو جاتا تو ان کی جائیداد ضبط کر لی جاتی تھی اور ان کو مارا پیٹا جاتا تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں عورتوں پر کس قدر ظلم ہو رہے ہیں، اور یہ ظلم نان مسلم تو کیا خود مسلمان کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا. آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ یتیموں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. یعنی اس زمانے میں پھر بھی کچھ خوبیاں تھیں کہ ان کے ہاں صلہ رحمی تھی، رشتہ داری اور خاندان کا لحاظ اور پاس تھا. ہم تو ان سے بھی آگے نکل گئے. دور جاہلیت میں سود بہت عام تھا، جوا شراب ان کے ہاں بہت عام تھی. آج بھی آپ دیکھیں. پھر اسی طرح لڑکیوں کی نسبت لڑکوں کو بہت اہمیت دیتے تھے. آج ہمارے مسلمان گھرانوں میں یہی طریقہ ہے. اصل میں جاہلیت کا تعلق پڑھے لکھے ہونے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام اور غیر اسلام سے ہے. سپرسٹیشنز پر بلیف رکھتے تھے، سپرسٹیشنز کے پیچھے بھاگتے تھے. کہ کسی نے لکھا ہے جب قرآن کی تعلیمات سے لا علمی ہو اور قوانین خود بنائے جائیں تو انسان اس قسم کی رسموں میں مشغول ہو جاتا ہے. یہ ڈان کا ریویو ہے، اس سے انہوں نے یہ اسی ویک کا ہے شاید، انہوں نے اس کا خلاصہ کر کے دیا ہے. آدم خان پنور جیکب آباد میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پر قتل چوری وغیرہ کے جرائم کا فیصلہ کرنے کے لیے باہ بیلی کا طریقہ اپنایا جاتا ہے. یہ قدیم رسم ہے جو بلوچستان اور سندھ کے اکثر قبائلی علاقوں میں اب بھی پریکٹس کی جاتی. ایک گڑھا کھود کر اس میں لکڑیاں بھر کر انہیں آگ لگا دی جاتی ہے. جب کوئلے بجھ جاتے ہیں تو ایکیوزڈ مجرم کو ان پر سے گزرنے کو کہا جاتا ہے. اس دوران ایک شخص آگ پر مسلسل قرآن پڑھتا ہے تاکہ آگ کو پاک کر سکے اور آگ انصاف کر سکے. اگر مجرم گناہ گار ہے تو اس کے پاؤں پہ چھالے پڑ جائیں گے، اگر بے قصور ہے تو چھالے نہیں پڑیں گے. اس رسم کو شروع کرنے سے پہلے مجرم کی تلاشی لی جاتی ہے کہ کہیں اس نے آگ سے بچنے کے لیے کوئی تعویذ تو نہیں چھپا رکھا. آگ سے گزارنے کے بعد مجرم کے پاؤں کو بچے یا بکری کے خون میں ڈبویا جاتا ہے. اگر ڈبونے کے بعد پاؤں پر کوئی نشان نہ ہو تو ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ یہ بے قصور ہے. قصوروار پارٹی کو 10,000 روپے دوسری پارٹی کو دینا پڑتے ہیں. رسم سے پہلے یہ رقم جمع کرا دی جاتی. علاقے کے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک غیر اسلامی رسم ہے، لیکن اگر دونوں فریق اس پر راضی ہیں تو تب ہی یہ رسم ہوتی ہے. ایک فقیر پچھلے 25 سال سے یہ رسم ادا کر رہا ہے. کہتا ہے کہ ہزاروں فیصلے اسی کے ذریعے ہوئے ہیں. لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب حکومت کی طرف سے انصاف نہیں ملتا اور لوگ عدلیہ نظام سے نا امید ہو جاتے ہیں یا طویل مقدمات کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم بھی اسلام میں دور جاہلیت کی کیسی کیسی رسمیں اختیار کیے ہوئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اس ترقی یافتہ دور میں بھی
اپنے فیصلے کس دور جاہلیت سے بھی بدتر طریقوں سے کر رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بسا اوقات ہم ایسے تہوار مناتے ہیں، مثلا چڑیلوں کا دن، پھر اسی طرح حرام اور حلال میں تمیز نہ کرنا. تو افحکم الجاہلیت یبغون، یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں، جاہلیت کا طرز زندگی چاہتے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، حالانکہ جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. تو قرآن میں جو تعلیم ہم کو دی گئی ہے یہ دراصل اللہ کا فیصلہ ہے ہمارے لیے، جسے خوشی سے قبول کرنا چاہیے. یعنی مسلمان ہونا موسٹ ماڈرن ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالی سب سے جدید ہے. ہر چیز پرانی ہو رہی ہے، وہ پرانا نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فإنہ منہم، تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں مسلمان ایک نئی قوت تھے اور ان کے مخالفین انہیں اکھاڑنے پر تلے ہوئے تھے. یہود و نصارہ کے قبائل کا ملک کے بیشتر اقتصادی وسائل پہ قبضہ تھا. صدیوں کی تاریخ نے ان کی عظمت اور ہیبت دلوں میں بٹھا رکھی تھی. کمزور مسلمان ان سے روب کھا کر، مروب ہو کر ان سے دوستی کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی طرف سے آنے والے خطرات کا مقابلہ کر سکے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کچھ اور چاہتا تھا. اس لیے ایمان والوں کو تلقین کی گئی کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ سے موالات نہ رکھنا. آپ جانتے ہیں کہ نان مسلمز کے ساتھ تعلق رکھنے کے کئی درجے ہیں، یعنی ان سے رواداری کا سلوک، اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان سے قلبی تعلق، محبت کا تعلق اور موالات کا تعلق، یعنی دلی دوستی کا تعلق نہیں رکھا جا سکتا. فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی تمہاری دشمنی میں اکٹھے ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان کا دوست بنے گا، ان سے دوستی کرے گا، موالات کا تعلق رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بھی انہی میں شمار ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا پھر انجام انہی کے ساتھ ہوگا. اور ایسے لوگ ہدایت نہیں پاتے. اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے ان سے ترک موالات ضروری ہے. فَتَرَى الَّذِينَ، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے. کون ہے؟ منافق. یسارعون فیہم، جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں انہی میں، یعنی تعلقات بڑھانے میں ان کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں. یقولون، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ام تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہم پہ کوئی گردش نہ آ جائے. دائرہ کا لفظ دور سے ہے، دال واو رے. دور کا معنی ہوتا ہے پھرنا، گردش، مصیبت، خوفناک حوادث کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اور بیسیکلی ایسی مصیبت کے لیے جس کا سلسلہ ختم نہ ہو. آپ دائرے کی لکیر کو دیکھیں، وہ کہاں جا کے ختم ہوتی؟ کہیں بھی نہیں. ایک دفعہ جب سلسلہ چل پڑتا ہے یا دائرہ گھومنے لگتا ہے تو پھر گھومتا چلا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ آ پڑے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے دلی دوستی رکھنے والے
دراصل منافقین تھے جو بظاہر مسلمان بھی تھے، لیکن ان کی اصل ہمدردی مسلمانوں سے نہیں تھی، کفار کے ساتھ تھی. اور جنگ احد کے بعد ان کی ہمدردیوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کچھ کمزور پڑ گئے. جنگ بدر کے بعد اگرچہ مسلمان ایک قوت بنتے جا رہے تھے، لیکن حقیقی غلبہ اسلام کا فتح مکہ کے بعد ہی ہوا. فتح مکہ تک اس درمیان کے عرصے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کون کامیاب ہوگا، مسلمانوں کا پلہ بھاری رہے گا یا کفار کا، کون سی قوت غالب ہوگی، کون سی مغلوب، یہ کوئی نہیں جانتا تھا. اس لیے منافقین کا طریقہ اس سارے عرصے میں یہی تھا کہ کسی طرح دونوں طرف کو خوش رکھیں تاکہ ان میں سے جو بھی کامیاب ہو اسی سے پھر اپنی حتمی وفاداریاں جتائیں اور مزید فائدے اٹھا سکیں اور کسی قسم کا نقصان نہ ہو. لیکن یاد رکھیے ایک بات حقیقت ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا، اور جو بھی اسے بدلنے کی کوشش کرے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا، اور وہ یہ ہے کہ قربانی کے بغیر سچا مومن بنا ہی نہیں جا سکتا. سچے ایمان کے لیے قربانی کرنا شرط لازم ہے. اور کسی کی زندگی میں بھی وہ وقت بہت نازک ہوتا ہے جب اسلام پہ قائم رہنے کے لیے اسے قربانی کرنی پڑتی، اور جب قربانی کر کے دین پر قائم رہا جائے تو ہی دین کا لطف آ سکتا ہے اور صحیح معنوں میں دین کا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن عموماً ہم کیا چاہتے ہیں کہ دین کے لیے قربانی نہ کرنا پڑے، ہمارا کوئی نقصان نہ ہو، اور ہم بسا اوقات اپنی دنیا بچاتے بچاتے اور دنیا کے فائدے سمیٹتے سمیٹتے اپنی آخرت کے نقصان کر جاتے ہیں. ہمیں سے ہر ایک کو اللہ نے عقل دی ہے کہ وہ چھوٹے فائدے اور بڑے فائدے میں، چھوٹے نقصان اور بڑے نقصان میں فرق کرے. تو بتائیے کہ چھوٹا فائدہ کون سا ہے اور بڑا فائدہ کون سا ہے؟ دنیا کا فائدہ چھوٹا فائدہ ہے اور آخرت کا فائدہ بڑا فائدہ ہے. دنیا کا نقصان چھوٹا نقصان ہے، آخرت کا نقصان بڑا نقصان ہے. بتانا ان منافقین کو یہ مقصود تھا کہ تم دنیا کے چھوٹے فائدوں کے لیے اپنی آخرت قربان کر رہے ہو، اسی لیے تم مسلمانوں کی بجائے، اہل ایمان کی بجائے اسلام کے دشمنوں سے دوستی رکھے ہوئے ہو. فَأَسَى اللَّهُ، تو امید ہے کہ اللہ ان یأتی بالفتح، لے آئے فتح، امید ہے کہ اللہ مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کر دے. یہاں فتح سے مراد کیا ہے؟ فتح سے مراد فتح مکہ ہے. وہ بھلا کیسے؟ اس لیے کہ عربوں میں اصل فاتح وہی تھا یا غالب قوت وہی تھی جس کا قبضہ مکہ پر ہو، جس کے ہاتھ میں بیت اللہ کی تولیت ہو. اصل میں بڑا وہی مانا جاتا تھا. تو مسلمان جب تک مدینہ میں تھے خواہ وہاں ایک حکومت قائم کر چکے تھے، لیکن اصل غلبہ اس وقت نصیب ہوا جب مکہ فتح ہوا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آج تم یہود و نصارہ سے ڈر رہے ہو، حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے. ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی فتح مبین لے آئے گا، او امر من عنده، یا اس کی طرف سے کوئی اور بات ظاہر ہو جائے گی، یعنی تمہارے دشمنوں کے نقصان کی کوئی اور صورت تمہارے سامنے آ جائے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہود ہی کے قبائل کے ساتھ پھر کیا ہوا. یعنی فتح مکہ کے علاوہ اور کون سے واقعات پیش آئے کہ جن لوگوں سے منافقین ڈرتے تھے وہ خود دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہوئے. بنو قریظہ قتل ہوئے، ان کی اولاد اور عورتیں قیدی بنائی گئیں. بنو نذیر جلا وطن ہوئے، نصارہ پہ جزیہ عائد ہوا. یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا. فرمایا تم آج کی مصیبت اور آج کی پریشانی کو دیکھ کر دل تھوڑا نہ کرو، حالات ایک جیسے نہیں رہا کرتے. ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کامیاب ہوں گے، اور اس وقت پھر کیا ہوگا؟ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے. یعنی کسی پہ ظاہر تو نہیں ہونے دے رہے، لیکن چونکہ ان کی اندر سے ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ نہیں کفار کے ساتھ ہے، ان کی طرف ان کا پلہ بھاری ہے،
تو جب مسلمانوں کو کامیابی ہوگی تو انہیں اپنی اس سوچ پر، اپنے اس خیال پر خود ہی ندامت ہوگی. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہی ہیں وہ لوگ، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، کہ انہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائی تھی. جہد کا لفظی معنی ہوتا ہے کوشش، توانائی، رنج و مشقت، یعنی کوشش کر کے، مراد ہے پکی قسمیں. انہم لمعکم، بے شک وہ البتہ تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، اور وہ ناکام و نامراد ہو کر رہے. یعنی جو لوگ آج دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں ان کو اس وقت ندامت ہوگی. اہل ایمان پر ان کا حال عیاں ہو جائے گا، اور اہل ایمان پوچھیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی قسمیں کھا کے یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ تو ان کا یہ جھوٹ کھل جائے گا اور وہ ناکامی سے دوچار ہوں گے، اور اس وقت انہیں ندامت و خسارہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.